تو گائز فائنلی آج میں آپ لوگوں کو دکھانے لے کر آیا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دیگ جو کہ اجمیر شریف درگاہ پہ موجود ہے۔ تو آج یہ دیگ شاہی دیگ بننے جا رہی ہے، تو مطلب دنیا کی سب سے بڑی دیگ پہلی بار شاہی انداز میں بنے گی۔ تو کون بنا رہا ہے یہ شاہی دیگ کو، اور یہ دیگ کتنی پرانی ہے، اور بادشاہ اکبر نے کب تعمیر کروایا تھا اس دیگ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست مسٹر خان۔ تو فائنلی آج کا بلاگ میرا یہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو دنیا کی سب سے بڑی دیگ یعنی اجمیر شریف درگاہ میں جو دیگ ہے وہ شاہی انداز میں بننے جا رہی ہے۔ تو چلو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ شاہی دیگ کیوں کہلاتی ہے، مطلب شاہی انداز میں کیوں بن رہی ہے، اور کون بنوا رہا ہے شاہی انداز میں یہ دیگ، اور کس طریقے سے بنتی ہے شاہی دیگ۔ تو چلو چلتے ہیں، جانکاری کرتے ہیں خادم صاحب سے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہو فائنلی بینڈ باجے کے ساتھ میں شاہی طریقے سے ماشاءاللہ آج دیگ بننے جا رہی ہے۔ تو ابھی ہم لوگ درگاہ شریف کے اندر آ چکے ہیں، اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے ڈرائی فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے ابھی جب دیگ بنے گی نا تو اس کے اندر پورے ڈالے جائیں گے، تو مطلب کچھ اس طریقے سے شاہی انداز میں یہ شاہی دیگ بنتی ہے ماشاءاللہ۔ تو ابھی ہم ان سے یہی جانکاری کریں گے جہاں پہ ہمیں سید علی عباس گردیجی صاحب ملیں گے، ان سے ہم جانکاری کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ شاہی دیگ کون بنوا رہا ہے، اور یہ شاہی دیگ کتنے روپے میں بن کے تیار ہوتی ہے۔ تو جانکاری کر کے بتاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت پیارا منظر ہے، غریب نواز سرکار کی چوکھٹ شاد و آباد رہتی ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ، ابھی میں دیگ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کتنی خوبصورت طریقے سے دیگ سجی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہو، سبحان اللہ۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آج غریب نواز کے عاشق چاہنے والے یعقوب بھائی جو حیدرآباد سے یہاں پر موجود ہیں آئے ہیں، ان کی جانب سے یہ بڑی دیگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاہی دیگ ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ، جس کے اندر یہ زعفران ہے، زعفران ڈالا جائے گا۔ اور آپ ڈرائی فروٹس دیکھ سکتے ہیں، 200 کلو ڈرائی فروٹس ہیں، جس کے اندر بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، اور انجیر ہے، اور چیری ہے، اور ایپریکوٹ ہے، کھوپرا ہے۔ تو یہ سب حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ڈرائی فروٹ ڈالا جائے گا، اور یہ کیوڑے کا پانی ہے، گلاب جل ہے جو دیگ کے اندر ڈالا جاتا ہے خوشبو کے لیے۔ اور 25,000 لوگ اس کو کھانا کھائیں گے غریب نواز کی بارگاہ میں، جو صبح آئیں گے۔ اس میں ہر ایک پیالی کے اوپر، ہر ایک باکس کے اوپر چاندی کا برق لگایا جائے گا، کم سے کم 1 کلو چاندی کی برق ہے یہاں پر، اور 3,000 برق کے پیکٹس ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 150 کلو دیسی گھی ہے، یہ چاول اور شکر ہے، اور دیگ کے اوپر یہاں پر تیاری چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ سب دیگ پکائی جائے گی تو یہ سب سامان ڈالا جائے گا حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس طرح سے غریب نواز کی بارگاہ میں شاہی دیگ بنتی ہے۔ جو شاہی دیگ ہے حقیقت میں وہ یہ ہے جو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بنائی جاتی ہے۔ یہ 4500 کلو کھانا بنایا جاتا ہے اس میں۔ میٹھا چاول جو کہ کیسری چاول ہے، جس کو زعفران کا چاول کہا جاتا ہے، ایک سویٹ ڈش ہے۔ یہ جو بڑی دیگ ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر، یہ جلال الدین محمد اکبر
जो अकबर बादशाह मुग़ल एम्परर उनकी जानिब से हुजूर की बारगाह के अंदर पेश की गई थी। जब उनकी मन्नत पूरी हुई थी, उनको औलाद नहीं थी और हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में औलाद की मन्नत मांगने आए, तो आपके पीर व मुर्शिद ने हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में भेजा आपको। आपके पीर व मुर्शिद शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने फ़तेहपुर सीकरी में जिनकी मज़ार है, दरगाह है, तो आपने वहाँ से हुक्म दिया कि तुम हेड ऑफिस जाओ, हेड ऑफिस दरबार में जाओ, वहाँ से तुम्हें औलाद अता होगी। तो अकबर बादशाह यहाँ पर पैदल आए और हमारे दादा जो हमारे एंसेस्टर हैं, फोर फादर बुजुर्ग, उनकी जानिब से हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िरी करी। सैयद दानियाल गुरदेज़ी की जानिब से उनकी बारगाह में हाज़िरी हुई गरीब नवाज़ की बारगाह में, और उनकी वकालत में हुजूर की बारगाह में दुआ की गई। तो गरीब नवाज़ के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको औलाद की नियामत से नवाजा। तो हमारे दादा सैयद दानियाल गुरदेज़ी की वकालत में उन्होंने देख पेश करी हुजूर की बारगाह में, और हमारे बुज़ुर्गों को एक महल बना के दिया। उस ज़माने में खिदमत करी, एक महल बना के दिया जो 5 नंबर गेट पे आज भी मौजूद है, और हमारे ख़ानदान को उस हिसाब से महलशाही ख़ानदान के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अजमेर शरीफ के अंदर ये देग बनाई जाती है। तो जिस किसी को अपनी जानिब से देग बनवानी हो वो भी बनवा सकते हैं अपनी जानिब से, क्योंकि ये गरीब नवाज़ की बारगाह में तमाम आशिकाने गरीब नवाज़ जो अपनी जानिब से बनवाना चाहते हैं वो बनवाते हैं हुजूर की बारगाह में देग। जो यहाँ पर आकर देग बनवाना चाहता है वो भी बनवा सकता है। बहुत ही अच्छी बात है कि हुजूर की बारगाह में आकर के अपने हाथ से वो देग बनवाएंगे, देग का सामान डालेंगे, और लंगर गरीब नवाज़ ख़ुद भी खाकर गरीब नवाज़ के फैज़ से फैज़याब होंगे। और जो यहाँ पर नहीं आ सकते, जो आउट ऑफ इंडिया हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ से हैं, वो भी अपनी जानिब से देग बनवाते हैं। हस्ब तौफ़ीक उनकी मन्नत मुराद मांगते हैं तो देग की मन्नत करते हैं, या ऐसे भी गरीब नवाज़ का लंगर नियाज करनी हो उन्हें हस्ब तौफ़ीक, क्योंकि ये खिदमत है गरीब नवाज़ की बारगाह में। दिस इज़ लीड्स टुवर्ड्स होली श्राइन ऑफ हुजूर सरकार गरीब नवाज़। तो जिस किसी को भी अपनी जानिब से देग बनवाना हो, बड़ी देग, लंगर गरीब नवाज़ करना हो शाही देग का, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी जानिब से भी इस तरह से हुजूर की बारगाह में ये देग का तोहफ़ा पेश किया जाएगा, देग बनवाई जाएगी। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, क्योंकि ये खिदमत है गरीब नवाज़ की बारगाह में। इस देग में बनने वाला जो लंगर होता है, लंगर गरीब नवाज़, वो 25,000 लोगों में तकसीम किया जाता है। इस देग के अंदर इतना क्वांटिटी में लंगर पकता है कि उसको 25,000 लोग खा सकें आराम से। माशाअल्लाह, आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर बोरियों वानी सामान डाला जाता है, कुंटलों सामान डलता है इसमें, शक्कर, चावल, ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, मेवे। इस तरीके से ये आलीशान शाही देग का एहतमाम किया जाता है बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज़ में, क्योंकि ये आले नबी औलाद अली बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की देग है, और ये गरीब नवाज़ का लंगर है। तो जैसी गरीब नवाज़ की शान है वैसा गरीब नवाज़ का लंगर बनना चाहिए, और उसी शान और शौकत से तकसीम भी होना चाहिए, क्योंकि मालिक गरीब नवाज़, आका गरीब नवाज़ का लंगर है ये। और इस देग का जो खाना पकाने वाले बावर्ची हैं वो शाही बावर्ची हैं, शाही बावर्ची ही कहलाते हैं, और वो अकबर बादशाह के वक्त से ही यहाँ पर तहरीर हैं, अकबर बादशाह के वक्त से ही चले आ रहे हैं। उन्हीं की फैमिली आज भी मौजूद है, और उन्हीं की नस्ल दर नस्ल जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो इस खिदमत को आज भी अंजाम दे रही है। जो बड़ी देग का खाना है वो वही बावर्ची बनाते हैं, शाही बावर्ची। और इस देग को बनने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, तब जाकर ये देग तैयार होती है। और इस देग को ढकने के लिए जिस तरह से दम किया जाता है, स्टीम देने के लिए, जैसे आम तौर पे जो छोटा बर्तन होता है उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया जाता है,
تاکہ اندر اسٹیم بن سکے. تو یہ 37 فٹ وائٹ دیگ ہے، تو اتنا بڑا اس کا ڈھکن نہیں، تو اس پہ قدیمی زمانے سے اس طرح سے وائٹ چادر ڈھکی جاتی ہے تاکہ دم ہو سکے. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیہ ہے نئی سب کو شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جان تیرے مفتوں کو، تیری نگاہ سے جاتا ہے کام یا خواجہ، تیرے گناہگار و مستقی دونوں برے بھلوں کا سبھی کو تیرا پیغام یا خواجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے قدیمی زمانے سے یہ بڑی دیگ کو خالی کیا جاتا ہے. جو دیگ کا خانہ ہے وہ قدیمی زمانے سے اسی طرح سے نکالا جاتا ہے، اور یہ دیگ کا خانہ نکالنے والے بھی وہی لوگ ہیں، انہی کی فیملیز ہے جو ایکسپرٹ ہیں، جو یہ سب پیڈز وغیرہ پہن کر کے سیڑھیاں لے کے نیچے اترتے ہیں، تب جا کر کے یہ دیگ کا خانہ نکلتا ہے. اور اس طرح سے خانہ نکلنے میں بھی کم سے کم 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تب جا کے پوری دیگ خالی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے. اور ادھر کی طرف خانہ نکلتا رہتا ہے اور ادھر باکسز کے اندر بھرا جاتا ہے، اور اس طرح سے سبھی باکسز کے اوپر اور پیالیوں پہ چاندی کا ورق لگایا جاتا ہے. یہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جو بڑی شاہی دیگ کا لنگر ہے، اس کے اندر یہ لنگر ابھی اس طریقے سے پیک ہو رہا ہے، اور یہ پیالیوں کے اندر صبح زائرین کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، تمام عاشقان غریب نواز کو تقسیم کیا جائے گا. اور یہ پارسل بنا دیے تاکہ ڈور ٹو ڈور غریب نواز کے جتنے عاشق ہیں ان میں بھی جو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں غریب نواز کا تبرکات اپنے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں. اور جتنی بھی یہاں پر سید سادات فیملیاں ہیں، سید زادگان، ان سب کی فیملیز کے گھروں میں یہ ڈور ٹو ڈور اسٹیمپ کیا جائے گا. اور ہر ایک ڈبے کے اندر جو ہے چاندی کا ورق لگایا گیا ہے، ہر پیالی کے اندر، ہر ایک ڈبے کے اندر یہاں پر چاندی کا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ورق لگایا پیک کرتے رہو ڈبے. اس طریقے سے رات بھر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، دیگ بنانے سے لے کر دیگ نکالنے تک، اور دیگ کا جتنا خانہ ہے اس کو پیالیوں میں اور باکسز میں بھرنے تک کافی لیبر، کافی ورکرز اس میں جڑتے ہیں، تب جا کر یہ کام مکمل ہوتا ہے. اور اس کے اندر کافی سرونگز بنا دی گئی ہیں اور باکسز تیار کر دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ پیور دیسی گھی کا حلوہ ہوتا ہے زعفرانی، تو یہ 1 ہفتے تک خراب نہیں ہوتا، دیسی گھی میں بنا ہوتا ہے. جس طرح سے مٹھائی ہوتی ہے سویٹ ڈش، اسی طرح سے ایک یہ سویٹ ڈش ہے دیسی گھی کی. تو باکسز بھی اس لیے تیار کر دیے گئے ہیں تاکہ جو زائرین عقیدت مندان اپنے اپنے گھروں میں فیملی کے لیے لے جانا چاہتے ہیں ڈبے پارسل کے طور پہ، وہ بھی لے جا سکتے ہیں اور غریب نواز کا تبرک اپنی فیملی میں تقسیم کر سکتے ہیں. مولا غریب نواز سب کو شاد آباد رکھیں، سب کو اپنے فیض سے فیضیاب کریں، سب کو اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں رکھیں، ہر بلا وفات، ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھیں. اور ہمارے یعقوب بھائی جن کی جانب سے یہ دیگ بنی ہے، مولا ان کو، ان کی پوری فیملی کو شاد رکھیں، آباد رکھیں، ان کی منت مرادوں کو قبول فرمائیں. جو دیگ کا منت مانگی وہ پوری کرنے آئے، ماشاءاللہ اس منت کو، مراد کو قبول فرمائیں. اور جتنے عاشق، جتنے آپ کے شہدائیوں نے غریب نواز دور دراز سے منت مراد مانگ رکھی ہے، ان سب کی منت مرادوں کو قبول فرمائیے اور منت کی قبولیت عطا فرمائیے. الہی آمین، الہی آمین. مولا کرم فرمائیے، ان سب کو لنگر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیے، خوب از غیب سے عطا فرمائیے، اللہ رب العالمین کے خزانے سے عطا فرمائیے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طرح سے جب درگاہ شریف کے اندر ابھی تو نائٹ کرفیو چل رہا ہے، 10 بجے جو لگ جاتا ہے کووڈ گائیڈ لائنز کی وجہ سے، تو صبح 5 بجے درگاہ شریف کھلتی ہے. تو دیگ کا کھانا تیار ہو چکا تھا 4:30 بجے تک. تو جو زائرین باہر انتظار کر رہے تھے عاشقان غریب نواز، جو لوگ گیٹ پر رکے تھے کہ فجر کے وقت اندر جائیں، تو ان میں بھی تقسیم کر دیا. پھر بعد میں تو جب 5 بجے کھل جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور بعد نماز فجر سب لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو زائرین میں پھر تو تقسیم ہو ہی جاتا ہے. اس طرح سے
مولا قبول فرمائے، مقبول عطا فرمائے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب کو اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیں، سب کو شاد و آباد رکھیں۔ غریب نواز کا لنگر جتنے چاہنے والے، جتنے عاشق یہاں پر نوش فرما رہا ہے، مولا سب کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں، ہر بیماری ہر بلا آفات سے محفوظ رکھیں۔ اس لنگر کے نیاز کے صدقے مولا ہر بری بیماری سے، ہر بلا آفات سے محفوظ رکھیں، اپنی چادر پاک کے سائے میں رکھیں، اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیں، سبز و شاد رکھیں، آباد رکھیں، کسی کا قرضدار نہ رکھیں، دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شہداء کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے، اپنے قدموں سے، اپنی چوکھٹ سے نعمتیں بخش دیجئے۔ بخش عالم آپ کا دربار ہے، ہو کرم لطف حاضرینوں پر ہے لقب آپ کا عطائے رسول، طریقہ ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو غریب نواز۔ نظر مولا نیاز حسین، نظر تو جنت کی غذا خود ہی تبرک ہے، مگر نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ بات ہے، نظر خواجہ کہہ کے کھانے کی الگ بات ہے، پنج تن کے آستانے کی الگ بات ہے، پنج تن کے شہزادے خواجہ کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ مالک غریب نواز، آقا غریب نواز، سب کے پالن ہار غریب نواز، ہم غریبوں کی ہے شرم و حیا، آپ مالک ہیں، آپ مختار ہیں، آپ ہی لاج رکھنے والے، ناز اٹھانے والے ہیں غریب نواز۔ کرم فرمائیے، دستگیری فرمائیے حضور، سب کو اپنے دامن پاک کے سائے میں اپنی حفاظت میں رکھیے، الہی آمین۔ کے بعد نماز فجر صبح صادق کا وقت ہے۔ فجر پہلی نظر جب بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں لوگ فجر میں حاضری دیتے ہیں، اسی کے بعد فجر پہلی نظر، اسی طرح سے یہ پہلا لنگر ہوتا ہے۔ ایک تو تلبینہ جو کہ دلیا ہوتا ہے، جو قدیمی زمانے سے 850 سال سے حضور سرکار غریب نواز کے وقت سے بن رہا ہے، اور دوسرا یہ لنگر جو بڑی شاہی دیگ کے اندر بنایا جاتا ہے، شاہی غریب نواز کا لنگر۔ تو یہ صبح صادق تقسیم کیا جاتا ہے غریب نواز کا لنگر سبھی زائرین عقیدت مندان میں۔ تو آپ لوگوں میں سے بھی جس کسی کو بھی اپنی جانب سے دیگ بنوانی ہو، اپنی طرف سے دیگ کی بکنگ کرنی ہو، ہمیں انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیگ کی بکنگ ہوتی ہے پہلے، کیونکہ کافی عقیدت مندان آن لائن بنواتے ہیں تو کیوں لگی رہتی ہے، بکنگز وغیرہ نہیں ملتی ایزیلی۔ تو آپ لوگ ہمیں انشاءاللہ بتائیں، پھر جو ڈیٹ خالی رہے گی آپ کے نصیب سے، اس ڈیٹ غریب نواز کی جو مرضی ہوگی، اس ڈیٹ کے حساب سے آپ لوگوں کی جانب سے یہ غریب نواز کی بارگاہ میں دیگ کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ تو جس کسی کو بھی بنانا ہو، آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ خدمت ہے غریب نواز کی بارگاہ میں۔ مولا اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ خدمات کرتے ہیں مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، الہی آمین۔ میں پہنچ چکا ہوں سید علی عباس گردیجی صاحب کے پاس، تو آج میں یہاں سے ان سے جانکاری کروں گا کہ اجمیر شریف میں جو شاہی دیگ بن رہی ہے تو وہ کس طریقے سے بنتی ہے، اور یہ شاہی دیگ کیوں کہلائی جاتی ہے۔ جی یہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جو دیگ ہے وہ مغل ایمپرر جلال الدین محمد اکبر نے پیش کری، اور جیسا کہ اکبر بادشاہ ایک ایمپائر کے وہ ہے، مغل ایمپائر تھی ان کی، تو اسی بدولت اس کو شاہی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شاہی سلطنت نے پیش کری حضور کی بارگاہ میں بطور نذرانہ۔ اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جب دیگ پیش کری تو اسی وقت مغل ایمپرر اکبر نے یہاں پر شاہی ملازم، شاہی باورچی بھی رکھے اس دیگ کو پکانے کے لیے، اور وہی شاہی باورچی شاہی دیگ کو پکاتے ہیں آج تک۔ انہی کی جو جنریشن ہے باورچیوں کی، وہ آج تک جو جنریشن جو پیڑھی ہے، وہ آج جو فیملی یہاں پہ موجود ہے وہی اس دیگ کو بناتی ہے، اور وہ شاہی باورچی ہی کہلاتے ہیں، شاہی دیگ کو بنانے والے۔ اور یہ ہمارے دادا جناب سید دانیال گردیزی کی وکالت میں حضور کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی اور ان کو اولاد عطا ہوئی، اللہ رب العالمین نے غریب نواز کے وسیلے سے اولاد سے نوازا، تب جا کے انہوں نے غریب نواز کی بارگاہ میں یہ ہمارے دادا دانیال گردیزی صاحب کی وکالت میں اس کو پیش کری۔ اور ہمارے کو اس وقت جس طرح سے اکبر
اکبر بادشاہ مغل ایمپرر ہے، تو اس وقت جب نظر و نیاز پیش کی جاتی تھی تو جاگیر اور زمین اور اس طرح سے نظر و نیاز پیش کی جاتی تھی، تو اس وقت ہمارے دادا کو ایک محل بنا کے دیا جو آج بھی 5 نمبر گیٹ پہ موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پہ ہمارے خاندان کو محل شاہی خاندان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جی، تو یہ کنہوں نے تعمیر مطلب دیگ بنوائی تھی؟ یہ دیگ حیدرآباد سے یعقوب بھائی تھے جو حضور سرکار غریب نواز کے عاشق ہیں، ان کی ایک منت تھی، مراد تھی کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ان کی منت جب پوری ہو جائے گی مراد، تو وہ حسب توفیق اس طرح سے دیگ بنائیں گے۔ تو ان کی خواہش تھی کہ دیگ کو اس طرح سے عالی شان طریقے سے اور اس طریقے سے سجا کر کے بنایا جائے جس میں چاندی کا ورق رہے، اور اس طرح سے دیگ کو بخوبی شاندار طریقے سے بنایا جائے۔ تو ان کی جانب سے یہ دیگ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بنائی، اور غریب نواز کی بارگاہ میں تو دیگ 365 دن بنتی ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں مراد منت جو بھی لوگ مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے، اور لوگ اپنی جانب سے اس طرح سے بھی دیگ بناتے ہیں کہ ان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ نظر و نیاز کرنا ہو، تو وہ حسب توفیق اس طرح سے دیگ بناتے ہیں۔ وہ آن لائن ذریعے بھی اپنی دیگ بنواتے ہیں، جو یہاں پر نہیں آ سکتے ہیں فورن سے وہ بھی اپنی جانب سے دیگ بنواتے ہیں، اور جو یہاں پہ آ کے بناتے ہیں وہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ان کی حاضری بھی ہوتی ہے، اور غریب نواز کی بارگاہ میں جب دیگ بنتی ہے تو اپنے ہاتھ سے دیگ کا سامان ڈالتے ہیں، اور جب دیگ کا کھانا لنگر غریب نواز نیاز غریب نواز بن کے تیار ہوتا ہے تو اس کو کھا کر غریب نواز کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے منت مراد مانگ رکھی ہے غریب نواز سب کی مرادوں کو حاصل فرمائے، قبول فرمائے، اور سب کو جلد از جلد اپنی بارگاہ میں آنا نصیب عطا فرمائے، اور اس خدمت کا کرنے کی شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ خدمت ہے، غریب نواز اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگوں نے آج تک یہ خدمت ادا کی ہے مولا اس خدمت کا بہترین سے بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور غریب نواز سرکار کی چوکھٹ یہ ایسی ہے کہ یہاں پہ صبح شام، مطلب یہاں پہ لوگ شام کو کیا کہتے ہیں